نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے ہمیں ضابطے عطا فرمائے ہیں، نسخے عطا فرمائے ہیں کہ ہم کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور قرآن کے دیے ہوئے نسخے جو ہیں وہ بالکل حق ہیں۔ ایسا نہیں کہ جیسے ڈاکٹر آج پرسکرپشن کچھ لکھ کر کے دیتا ہے اور پھر طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر وہ اپنی دوائیں چینج کر دیتا ہے، چلو اب یہ استعمال کرو۔ قرآن کا معاملہ ایسا نہیں ہے، قرآن نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہتا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تو اس نے کامیابی کا ہمیں گر سکھایا، کامیابی کا نسخہ عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب کیے جاؤ۔ ہم نعمتوں کو یاد کرنا، نعمتوں کا ذکر کرنا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اس سے غافل ہو گئے، بلکہ ہم نے ہر نعمت کی ناقدری کی ہے۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے کہ رب فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے پسند کیا، رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، ہم نے ناقدری کی اسلام کی۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، ہم نے اس کی ناقدری کی۔ قرآن اللہ کی نعمت ہے، ہم نے اس کی بھی ناقدری کی۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کھولتے ہیں؟ تو ہماری سچویشن یہ ہے، آپ توجہ دیتے ہیں، ہماری سچویشن یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی بجائے، اس کا ذکر کرنے کی بجائے، اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم ناقدری میں لگے ہوئے ہیں، اور جب وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں تو اس کے بعد ہم کف افسوس ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعمت ہمارے پاس سے چلی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو باندھ کے رکھو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی نعمتوں کو کیسے باندھ کے رکھیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو وہ نعمتیں تمہارے پاس سے نہیں جائیں گی۔ اور کچھ لوگ شکر بھی ادا کرتے ہیں تو کس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں؟ دولت مل گئی اللہ کا شکر، مکان مل گیا اللہ کا شکر، جتنی بھی جائز تمنائیں پوری ہو گئیں اللہ کا شکر، اچھی بات ہے، اس پر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن سب سے زیادہ کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟
بس اسے تھوڑا سا آج آپ سمجھ لو. زمین اللہ کی نعمت ہے، اگر نہ ہوتی تو بیٹھتے کہاں. لیکن پورا قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندے میں نے تمہیں زمین دے کر تم پر احسان کیا، نہیں. آسمان اس نے عطا فرمایا، بن مانگے عطا فرمایا، لیکن نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں آسمان دے کر تم پر احسان کیا. آکسیجن اس نے عطا فرمایا. اب آپ سوچیں کہ اگر اسی پر قیمت اور چارج لگا دیا جائے تو آدمی اس کا چارج کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے نہیں فرمایا کہ میرے بندے میں نے تم پر احسان کیا. آنکھ عطا فرمائی، وجود عطا فرمایا. کسی نعمت پر میرے کریم نے نہیں فرمایا کہ میرے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا. لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کو دے کر اللہ نے احسان جتایا. حالانکہ خود مولا فرماتا ہے کہ جب تم کسی پر احسان کرو تو احسان جتاؤ نہیں. حدیث شریف کے اندر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک عادی شرابی توبہ کیے بغیر مر جائے، اور تیسرا وہ شخص جو کسی پر احسان کر کے احسان جتائے. سرکار فرماتے جنت کی خوشبو 500 میل کی دوری سے آئے گی، لیکن یہ تینوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. تو حدیث شریف کے اندر بھی احسان جتانے کے لیے منع فرمایا گیا. قرآن میں بھی رب نے منع فرمایا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقے کو ضائع مت کرو، باطل مت کرو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر. قرآن نے منع کیا. لیکن یہاں قرآن خود احسان جتا رہا ہے ایک نعمت کے بارے میں. اور وہ نعمت کون سی؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں عظمت والے رسول کو مبعوث فرما دیا. تو یہ وہ نعمت ہے جسے بھیج کر اللہ نے احسان جتایا ہے. اسی لیے عربی کے ایک شاعر کہتے ہیں من علینا ربنا اذ بعث محمدا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا جب اس نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. تو یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کو دے کر اللہ عز و جل نے احسان جتایا. اب قرآن نسخہ دے رہا ہے. بندو کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، تاکہ اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرما دے. نعمتوں کا ذکر کرنا یہ کامیابی حاصل کرنے کے مترادف ہے. لیکن اب ہم ہیں کہ ایک نعمت ہو تو اس کا ذکر کریں، ایک نعمت ہو تو اس کو یاد کریں. آنکھ بھی نعمت، ناک بھی نعمت، کان بھی نعمت، زبان بھی نعمت، ایک ایک سانس نعمت، ایک ایک قطرہ نعمت، ایک ایک لقمہ نعمت، ایک ایک دانہ نعمت. تو ہر نعمت کی قدر تو ہم کر نہیں سکتے اور نہ ہر نعمت کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. قرآن خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر نہیں سکتے. اور جب اللہ کی نعمتوں کو شمار کر نہیں سکتے تو اللہ کی ساری نعمتوں کو یاد کیسے کرو گے؟ تو اب فرما دیا گیا ایک نعمت کا ذکر کیا کرو اور ایک نعمت کو یاد کیا کرو، تمہیں ساری نعمتوں کے یاد کرنے کا ثواب دے دیا جائے گا.
اور وہ ایک نعمت ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، انہیں یاد کرتا ہے، تو میرا مولا بہت خوش ہوتا ہے، اس یاد کرنے والے کو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے نماز میں بھی اذان میں بھی اپنے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر رکھا ہے۔ اذان میں بھی جہاں کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جہاں نماز میں ہم پڑھتے کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، وہی قاعدے میں بیٹھ کر کے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اس نے اپنے نبی کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ رکھا، اور وجہ یہی ہے کہ یہی وہ ذکر ہے جس ذکر کی بنیاد پر اللہ بندوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ہم کامیاب اس وقت تھے جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے۔ آج ہماری نوجوان نسلیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، بلکہ بہت سارے بوڑھے نہیں جانتے۔ میں صرف ایک سوال پوچھوں، اگر آپ کسی غیر مسلم سے کہیں کہ ہمارے نبی کی یہ شان، وہ صرف یہ سوال کر لے آپ سے کہ نبی کسے کہتے ہیں، ذرا بتا دو بھائی، نبی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ میں سے کوئی 40 سال کا ہوگا، کوئی 50 سال کا ہوگا، کوئی 60 سال کا ہوگا، کوئی 20 سال کا ہوگا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہو نبی کسے کہتے ہیں ذرا بتاؤ، کیا جواب دو گے آپ؟ بھئی بس وہ اللہ کے نبی ہے، تشریف لائے، اللہ کے نبی ہے، بس اتنا ہو گیا۔ لیکن نبی کسے کہتے ہیں یہ بھی ہماری قوم کو نہیں معلوم، اور یہ ضرور معلوم ہے کہ T20 میں کس کا میچ کس کے ساتھ کب اور کہاں اور کتنے بجے ہوگا، صاف معلوم۔ کس اسپورٹس مین کی بایوگرافی کیا ہے سب معلوم، کون سے ہیرو کی بایوگرافی کیا ہے سب معلوم۔ جب یہ قوم ایسے لوگوں کی زندگی پڑھنا شروع کی جس کو پروردگار نے آئیڈیل نہیں بنایا، تو یہ قوم تباہ ہو گئی۔ اور قوم اس وقت کامیاب تھی جب اٹھتی تھی تو نبی کا ذکر کرتی تھی، سوتی تھی تو نبی کی زندگی پڑھ کر کے سویا کرتی تھی، تو یہ قوم کامیاب تھی۔ اب سن لیجئے، ورنہ کہیں گے کہ حضرت بتا دیتے تو اچھا ہوتا۔ نبی کسے کہتے ہیں سمجھ لو۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کو یہ جواب دینا ہے، نبی اس کو کہتے، اس انسان کو کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی نہ کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی عورت ہو سکتی ہے، نبی مردوں ہی میں ہوتے ہیں۔ کس میں ہوتے ہیں نبی؟ بولیے، مردوں ہی میں نبی ہوتے ہیں اور انسان ہوتے ہیں۔ تو نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا اور ان کو وحی عطا فرمائی۔ ان کے پاس براہ راست خدا سے پیغام آتا ہے اور وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ اللہ تک پہنچانے والے اور اللہ کا راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں۔ تو نبی مردوں میں سے ہی ہوتے ہیں، اور اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ کی طرف سے انہیں جو وحی بھیجی جاتی ہے، اس وحی کی روشنی کے اندر وہ ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ تو یاد رکھیں، اللہ کے رسول کا ذکر کرتے رہیں، اور یہ ذکر وہ ہے جس میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ تو کامیابی کا سب سے بڑا نسخہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرو، اور آج جمعہ ہے، درود شریف کثرت سے پڑھو، سونے سے پہلے حضور کی زندگی کچھ پڑھ لیا کرو، بچوں کو بیٹھ کے سرکار کے بارے میں کچھ بتا دیا کرو، تاکہ بچوں کا سینہ بھی حضور کی محبت سے لبریز ہو جائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو ذکر الہی اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے آقا سے جان سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔